یوں میرے محبوب کو نہیں جگانا۔ پتہ چلائے معراج والی رات میں محبوب کی آمد ہے، تمام نظام عالم کو ساکن کر دو، جبریل مین سوئچ نکال کے پھینک دو، محبوب آ رہا ہے۔ الہی پھر بیدار کیسے کروں، پھر میں جگاؤں کیسے؟ فرمایا آج تو مسئلے حل کرنے ہیں، لوگوں کو بتانا ہے کہ نور کا کیا مقام ہے اور سید البشر کا کیا مقام ہے۔ جبریل جی حضور میرے محبوب کے قدموں میں لیٹ جا، میرے محبوب کے قدموں میں لیٹ جا، اور یہ جو تیرے سر پہ تاج ہے سرداری کا، اس میں جو نورانی پر لگے ہوئے ہیں، یوں لیٹ کر میرے محبوب کے پیر کے تلوے میں ذرا سی خراش کر دے، لوگوں کو پتا چلے نوری کیا کر رہا ہے اور آمنہ کا در یتیم کہاں سویا ہوا ہے۔ لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، بڑی بڑی نشانیاں ہم نے دکھلائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہو گئے، فرمایا جبریل کیا بات ہے؟ اللہ پاک نے بلایا ہے، میں جبریل ہوں، یہ میکائیل ہے، آپ کو لینے آئے ہیں، یہ جنت سے براق سواری لائے ہیں، اس پر آپ سوار ہو جائیں، اللہ پاک نے آپ کو بلایا ہے۔ بہت اچھا۔ مسلم شریف کی روایت میں موجود ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم براق پہ سوار ہونے لگے تو سواری نے ذرا سی شوخی میں گردن ہلا دی۔ گھوڑ سوار جو ہیں وہ جانتے ہیں جب گھوڑی پر اچھے خچر پر سوار ہوتا ہے آدمی تو وہ جھرجھری کھاتا ہے، شوخی مارتا ہے۔ براق نے سر ہلا دیا، جبریل نے کہا براق کس کے سامنے سرتابی کی، کس کے سامنے سر ہلا دیا؟ یہ تو نبی اللہ ہے، اگر کل قیامت میں خدا نے پوچھ لیا جواب کیا دے گا؟ روایت میں موجود ہے براق جنتی جانور پسینے میں ڈوب گیا۔ اس نے ذرا سی گردن ہلا دی، وہ پسینے میں غرق ہو گیا۔ یہاں 60 سال کی عمر گزر گئی، آج تک پسینہ نہیں آیا، کبھی گھبراہٹ ہوئی نہیں۔ جن لوگوں کو گھبراہٹ ہوئی وہ کچھ اور قسم کے لوگ تھے۔ حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ کا آخری وقت ہے، زمین پہ پیشانی رگڑ رہے ہیں، ماتھا رگڑ رہے ہیں، ناک رگڑ رہے ہیں۔ کسی نے پوچھا سفیان ثوری کیا بات ہے؟ کہنے لگے آخری وقت قریب معلوم ہوتا ہے، اللہ کے یہاں پیشی ہے، ڈرتا ہوں نہ معلوم وہ ذات کیسے پیش آئے گی۔ آپ تو بڑے ولی اللہ ہیں، آپ کو کیا غم ہے؟ آپ تو ابدال ہیں، آپ تو وقت کے کتب ہیں، آپ کو کیا غم ہے؟ فرمانے لگے تم نہیں جانتے اس کی ذات بڑی بے نیاز ہے، فعال لما یرید، نہ معلوم وہ ذات کس طرح میری ساتھ پیش آئے۔ بڑوں بڑوں کو روتے دیکھا، سیدنا عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رخساروں پہ آنسوؤں نے نالی بنا لی تھی، ابن عباس کی رو رو کر آنکھیں ضائع ہو گئی۔ امام زین العابدین رات دن رویا کرتے تھے، اگر رونا کبھی نہیں آیا تو مجھے اور آپ کو نہیں آیا۔ یہ ہمارے قابر، یہ علماء دیوبند، یہ بزرگ اللہ والے، یا مصلی پہ تلاوت ہے یا اس کے دربار میں رونا دھونا ہے، انہی کے بارے میں کہتا ہے کہ تم ان پر الزام نہ لگایا کرو، اتہام نہ باندھا کرو، یہ بہت اللہ والے لوگ تھے اور ان کی حالت یہ چھوٹے جب اسیری سے ہے،
چھوٹے جب اسیری سے تو بدلا ہوا زمانہ تھا، وہ شاخ ہی نہ رہی جس پہ آشیانہ تھا۔ کہاں سے لاؤں مولانا قاسم نانوتوی کی زیارت کراؤں تمہیں، کہاں سے لاؤں شیخ الہند کو، کہاں سے لاؤں مولانا شیخ العربی والا جم حسین احمد مدنی کو، کہاں سے لاؤں عطا اللہ شاہ بخاری کو، اور کہاں سے لاؤں مفتی محمود رحمہم اللہ علیہ مجمعین۔ ان تمام لوگوں نے سانس ب سانس قدم ب قدم اللہ کی رضا کے لیے زندگی گزار دی۔ تم 4 نمازیں پڑھ کے ولی بنتے ہو، مولانا حسین احمد مدنی نے 4 برس تک 18 پھر مکئی روز چکی میں پیسی، چکی جلائی اللہ والے نے، اور یہ فرمایا کرتے تھے یہ کہہ کر حق جتا دوں گا محمد کی شفاعت کا، یہ کہہ کر حق جتا دوں گا محمد کی شفاعت کا، کہ آقا میں نے تیری خاطر جیل میں چکی پیسی تھی۔ ان لوگوں نے کیا کچھ نہیں کیا، آج جو اٹھتا ہے ان اللہ والوں کو تان کرتا ہے۔ شاہ اسماعیل شہید دلی کا شہزادہ، کسی نے دیکھا دوپہر کے وقت جامع مسجد دلی کے فرش کے گرم فرش کے اوپر چکر لگا رہے ہیں، کسی نے کہا شاہ صاحب کیا بات ہے؟ فرمانے لگے جہاد فی سبیل اللہ کا پروگرام ہے، اپنے پیروں کو گرم زمین پہ چلانے کا عادی بنا رہا ہوں، کل کو یہ وقت پر جواب نہ دے جائے۔ جنہوں نے رنجیت سنگھ کا خاتمہ کیا، مسجدوں سے خنزیر اٹھا کر باہر پھینکے، مسلمانوں کو صحیح معنوں میں نصب العین دیا، تم ان کو آج کافر کہتے ہو؟ اگر یہی لوگ کافر تھے پھر مسلمان کون ہے؟ میں زیادہ تبصرہ کیا کروں، اتنا کہتا ہوں کہ رنگ لائے کی ہماری باقا مستی ایک دن۔ تمہیں کیا معلوم ہے صحابہ کرام کا مقام کتنا خوش نصیب ہوگا وہ جوان جس کے دروازے پہ حضور دلہا بن کر تشریف لائے۔ میں اس لیے کہا کرتا ہوں کہ صدیق اکبر کو کچھ نہ کہنا، ابو بکر کا داماد ناراض ہو جائے گا، عثمان کو کچھ نہ کہو، عثمان کا سسر ناراض ہو جائے گا۔ کتنا خوش نصیب ہوگا وہ جوان جو حضور کے دروازے پہ 2 مرتبہ دلہا بن کر آیا۔ ایک وقت ہے صحابہ کرام کا، پتھر کھائے، پتے چبائے، آنکھیں کاٹے، بیوی بچوں کو ذبح ہوتے دیکھا، سنگینوں کے نوک پر اپنے معصوم بچوں کو لٹکتا دیکھا، مگر صحابہ کرام نے حضور کا دامن نہ چھوڑا۔ الحمدللہ ہم ایسے اکابر کے غلام ہیں۔ حضرت لاہوری سبقت رحمت اللہ علیہ تقسیم سے پہلے پولیس مکان کی تلاشی لینے آئی، تلاشی لینے کے بعد سکھ افسر کہنے لگا مولانا دستاویز تو کہاں ملنی تھی، یہ گھر کیسا ہے جس میں آٹے کا ڈبہ بھی نہیں، جس میں دال نہیں، گھی نہیں، تیل نہیں، مرچ نہیں، نمک نہیں، کھانے کی کوئی چیز نہیں، آپ کھاتے کہاں سے؟ فرمایا والذی هو یطعمنی ویسقین، اللہ کی ذات کھلاتی ہے، وہ پروردگار کھلاتا ہے۔ سکھ افسر 50 روپے اس زمانے سے نکال کر حضرت کو دینے لگا، فرمایا تو غیر مسلم ہے، الحمدللہ میں نے ساری زندگی میں بے نماز کے ہاتھ کا ٹکڑا نہیں کھایا، ساری زندگی میں بے نماز کے ہاتھ کی لاہوری نے روٹی نہیں کھائی۔ حضرت دین پوری رحمت اللہ علیہ، پیر عبد الحادی دین پوری رحمت اللہ علیہ نے 25 برس تک
بغیر وضو کی پکائی ہوئی روٹی نہیں کھائی. حضرت کی چائے کے لیے جب بکری کا دودھ نکالا جاتا تھا پہلے وضو کر کے تحیۃ الوضو خادم پڑھتا تھا, پھر بکری کا دودھ نکالا جاتا تھا. اور حضرت کی بیٹی جب چائے بناتی تھی پہلے وضو کرتی تھی پھر تحیۃ الوضو پڑھتی تھی. اس کے بعد حضرت دین پوری پیر عبد الہادی رحمہ اللہ کی چائے بنائے جایا کرتی تھی. آج تم 4 نمازیں پڑھ کے 4 عدل زکات خیرات کے دے کر اپنے آپ کو جنت کا ٹھیکیدار بنائے بیٹھے ہو. ان لوگوں سے پوچھو جنت کی قیمت کیا ہے. سکھ افسر کہنے لگا کہ جی اگر آپ غیر مسلم کا پیسہ نہیں لیتے تو میں کلمہ پڑھتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, میں مسلمان بنتا ہوں, اب تو لے لو. فرمایا دوسری شرط ابھی باقی ہے, میں نے بے نماز کے ہاتھ کا کبھی نہیں کھایا. ایک ہمارا زمانہ ہے, تمہارا کوہات شہر تو ولیوں کا شہر ہے, بدالوں کا شہر ہے, نیک لوگ ہو. بابا ہم تو ملتان رہتے ہیں, ایک پیر صاحب 10ویں محرم کو گھوڑے پہ سوار ہو کر چکلے میں جاتے ہیں اور نذرانے لیتے ہیں اور دعا کرتے ہیں اللہ کرے تمہارا کاروبار خوب چلے. یہ بھی پیری چلتی ہے. کئی لوگ ملیں گے یہ علماء دیوبند, یہ دیوبندی عقیدہ رکھنے والے پیروں کو نہیں مانتے. کون کہتا ہے پیروں کو نہیں مانتے؟ ہم پیروں کو اپنے سر کا تاج سمجھتے ہیں, درویشوں کو مانتے ہیں, قلندروں کو مانتے ہیں, فقیروں کو مانتے ہیں, مگر ٹھگوں اور غنڈوں اور بدماشوں کو نہیں مانتے. علماء دیوبند آپ لوگ سمجھ رہے ہیں جو کچھ میں کہہ رہا ہوں سب کچھ یہ یوں ہی بیٹھے ہیں, آپ سب کی سمجھ میں آ رہی ہے نا. ہمارے یہاں پنجاب میں ولیوں کی تعریف لوگ بہت کرتے ہیں. کہنے لگے بابا فرید الدین شکرگنج رحمت اللہ علیہ کچے سوت کے ساتھ کنویں میں 12 سال تک الٹے لٹکے رہے. بتاؤ جی اللہ والے نے کیا گناہ کیا جو خود دے دی تو 12 سال کا الٹا ہی لٹکا دیتا گیا. یہ بزرگ کی تعریف ہے کوئی؟ تم لٹک کے دکھاؤ 1 گھنٹہ. تو لٹک اپنے باپ کو لٹکا, بابا فرید الدین کو کیوں لٹکاتا ہے؟ ہم خادم زندہ ہے, اس قسم کی بات نہیں چلنے دیں گے. میں تمہیں بتلاؤں بابا فرید الدین کون تھا. ایک مرید آیا اور آ کر کے تحفے میں کینچی پیش کری, نکات. حضرت نے انکار کر دیا, میں نہیں لیتا. مرید کہنے لگا کہ غریب کا حقیر تحفہ سمجھ کے رد کر رہے ہو. فرمایا نہیں, سوئی لے آ میں لے لوں گا. کینچی اس لیے نہیں لیتا, کینچی کا کام مکراس کا کام کاٹنا ہے, سوئی لے لوں گا. سوئی کا کام جوڑنا ہے. فرید جوڑنے آیا نہ کہ توڑنے آیا. خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمہ اللہ آئے راجستھان کے ٹبے پہ سینے پر بیٹھے اکیلے تھے. جنازہ اٹھا, 90 لاکھ کافر مسلمان بن کے کلمہ پڑھ رہا تھا. تو میں عرض کر رہا تھا یہ اللہ والے علماء دیوبند جنہوں نے ہر موڑ پہ قیمت چکائی. شاہ اسماعیل شہید کہاں ہوتے ہوئے بالا کوٹ کی پہاڑی پہ پہنچے. آواز آئی فلا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے. فلا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے. جنہیں مرنا نہیں آتا انہیں جینا نہیں آتا. جو مرنے کا شعور نہیں رکھتا وہ زندگی کیا جانے. تو محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو براق پہ سوار کر لیا. آپ نے فرمایا جبریل آ جا, میرے
آگے بڑی جگہ باقی ہے، اس سواری پہ سوار ہو جا۔ جبریل کہتا نہیں، آج کی رات لوگوں کو مسئلے سمجھانے ہیں، جس سواری پہ آپ سوار ہو میری مجال نہیں اس سواری پہ سواری کروں، میں سواری کروں جس سواری پہ آپ سوار ہو، میرے پیچھے سوار ہو جا، جگہ بڑی ہے۔ کہتا نہیں نہیں، میں اس سواری کے اوپر سوار ہو ہی نہیں سکتا۔ پھر میرے ساتھ نہیں چلو گے؟ ضرور چلوں گا۔ کیسے چلو گے؟ کالی کملی والے جہاں پر آپ نے قدم مبارک رکھے ہوئے ہیں، ایک طرف قدم مبارک کے نیچے، رکاب کے نیچے میں نوری تاج اپنا سر لگا کے چلوں گا، ایک طرف میکائیل یوں ہی بائیں طرف آپ کے قدم کے نیچے نوریوں کے سر ہوں گے، آملہ کے در یتیم کے پیر چل رہے ہیں۔ اسی کو اقبال کہتا ہے، ہم سائے جبریل امی بن گئے خاکی، ہم سائے جبریل امی بن گئے خاکی، اے یہ تیرا نشیمن نہ بخارا نہ بدخشان، یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے حقیقت میں قرآن۔ آج نوری فرشتوں کے سر ہیں، آمنہ کی جھولی میں دودھ پینے والے، علیمہ کی بکریاں چرانے والے کے قدم مبارک ہیں۔ حضور فرماتے ہیں سب کا جو صلی اللہ علیہ وسلم کہ براق اتنا سرعت رفتار تھا، اتنا تیزی سے چلتا تھا، جہاں میری نظر پڑتی تھی وہاں براق کا قدم پڑتا تھا۔ تشریف لے جا رہے ہیں، آئی مولود عیسیٰ علیہ السلام، جہاں عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، جبریل نے عرض کیا یہاں پر تشریف لے آؤ، 2 رکعت نماز ادا کرو۔ مدینہ منورہ آیا، یہاں پر 2 رکعت نماز ادا کرو، یہ آپ کی ہجرت گاہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں ہم آگے بڑھے، ایک عورت آئی، اس نے آ کر سلام کیا، میں جواب دینے لگا تو جبریل نے مجھے روک دیا، اس کے سلام کا جواب نہ دینا، یہ دنیا ہے جو عورت کی شکل بنا کر آئی ہے۔ پتا چلا کہ یہ جو عورت ذات ہے نا، یہ آدمی کا بیڑا غرق کرنے کے معاملے میں بہت پیچھے سے لگی ہوئی ہے۔ آدم علیہ السلام کو گندم کا دانہ بھی حضرت اما حوا نے کھلایا تھا نا، تم نے کہا دیکھ لے آپ مر جائیں گے، میں اکیلی بھٹکوں گی، میں مر جاؤں گی تو آپ اکیلے روئیں گے، آؤ یہ گندم کا دانہ کھا لیتے ہیں، نہ تم مرو گے نہ میں مروں گا۔ اور پاکستان تو ترقی یافتہ ملک ہے، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ حوالے ہی عورتوں کے کر دیا گیا۔ فرسٹ لیڈیاں، نئے لباس، پچھلے کئی سالوں میں اتنا کپڑا تنگ کر دیا تھا کہ 2 گز میں سوٹ بن رہا تھا، اب پھر الحمدللہ قمیض اتنی نیچی ہو گئی پیروں تک، پتہ ہی نہیں چلتا دروازے پہ خالہ کھڑی ہے یہ روٹی مانگنے والی فقیر نہیں ہے۔ روزانہ بدلتے ہیں، روزانہ۔ تمہیں کیا معلوم امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی گھر والی، سارے جہان کے مسلمانوں کی اماں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہے ہمیں کئی مہینوں تک حضور کے گھر میں ایک کھجور کا دانہ اور ایک پانی کا پیالہ ملا کرتا تھا۔ فرماتی ہے کھجور کے دانے کی پھر قدر ہوئی جب وہ بھی نہ ملی۔ عورتوں سے کہتا ہوں سنو، تمہاری اماں کا کیا حال ہے، 24 گھنٹے میں ایک کھجور کا دانہ، کئی مہینے اسی طرح گزر گئے، کئی
کئی مہینے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چولہے میں آگ نہ جلی، فاقے پہ فاقے آئے، مصیبت پہ مصیبت اٹھائی، تکلیف پہ تکلیف جھیلی۔ شاب ابی طالب کے زمانے میں 2.5 برس تک کے کالی کملی والے نے اور آپ کے غلاموں نے مصیبت اٹھائی، لیکن آج رواں دواں ہے، جبریل غلامی کرتا ہے، میکائیل غلامی کرتا ہے۔ آپ نے عورت کے سلام کا جواب نہ دیا۔ حضور فرماتے ہیں ہم آگے چلے، ہم نے قوم دیکھی، لوگ دیکھے جو سڑا ہوا بدبودار گوشت کھا رہے تھے۔ آقا نے فرمایا اگر ایک ماسا کے برابر وہ سڑا ہوا گوشت دنیا میں ظاہر کر دیا جائے، پوری دنیا بے ہوش ہو کر فنا ہو جائے۔ اتنا سڑا ہوا گوشت، اتنا بدبودار گوشت مرد عورت کھا رہے تھے۔ حضور فرماتے ہیں میں نے جبریل سے پوچھا یہ کون ہے؟ جواب ملا یہ زکات نہ دینے والے مرد اور زکات نہ دینے والی عورتیں۔ فرمایا والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم۔ جو لوگ زکات نہیں ادا کرتے فرمایا فتقوی بها جباہهم وجنوبهم وظہورهم، اس مال کی تختی بنا کر جہنم میں گرم کر کے یہاں ماتھے پہ، پسلیوں پہ، پیٹھ پہ داغ دیے جائیں گے، اور اللہ پاک اس دولت کو زبان دے گا، وہ کہے گی ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ حضور فرماتے ہیں سب کا جو صلی اللہ علیہ وسلم ہم آگے چلے، ہم نے دیکھا ایک تنور ہے جس میں مرد عورت ننگے پڑے ہیں، آگ اوپر کو آتی ہے وہ بھی آ جاتے ہیں، نیچے چلی جاتی ہے وہ بھی چلے جاتے ہیں۔ حضور فرماتے میں نے جبریل سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ جواب ملا یہ زانی مرد بدماش عورتیں ہیں، یہ قیامت تک یوں ہی چلتے رہیں گے۔ اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدکار مرد بدماش عورت کی یہ نشانی ہوگی قیامت کے دن، ان کی پیشاب کی جگہ سے لہو اور رات اور پیپ کے دریا بہ رہے۔ ہاں تمام پردے کھول کر رکھ دیے جائیں گے۔ یومئذ تحدث اخبارہا، زمین بول بول کر کہے گی الہی مجھ پہ قرآن نہیں پڑھا، مجھ پہ شراب پی، جوا کھیلا، بدماشی کی۔ آپ نے فرمایا ہم آگے چلے، ہم نے دیکھا ایک آدمی کے چہرے کو کانٹوں والے جھاڑ چھیلتے ہیں، تراشتے ہیں، اور کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے۔ حضور فرماتے میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ جواب ملا یہ گلیوں میں، سڑکوں میں روڑے، اینٹ، کوڑا کرکٹ ڈالنے والے ہیں جو لوگوں کو ٹھوکر لگا کرتی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں پھر ہم بیت المقدس پہنچ گئے، محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، دیکھو حضور کو اللہ نے بلایا، 1,24,000 نبی استقبالیہ کے لیے پہلے بٹھائے، آسمانوں کو سجایا، عرش عظیم کو سجایا۔ حضور تشریف لائے، سب سے پہلے آدم علیہ السلام آگے بڑھے، مرحبا یا ابن صالح، اور میرے بیٹے تجھے مبارک ہو، میں بھی تیری وجہ سے آج فخر کرتا ہوں۔ سارے نبی اکٹھے ہو گئے، سارے پیغمبر، سارے رسول جمع ہیں۔ جبریل امین نے اذان دی، آدم علیہ السلام سوچتے ہیں آج امامت مجھے ملے گی، میں ابو البشر ہوں، کائنات انسانی کا ابا ہوں۔ نوح علیہ السلام سوچتے ہیں میں نے 950 سال مار کھائی، مجھے آج امامت ملے گی۔ ابراہیم خلیل اللہ کہتے ہیں میری آل میں سے ہزاروں نبی آئے، آج کی امامت مجھے ملے گی۔
موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں میں نے کوہ طور پہ اللہ سے باتیں کی، آج امامت مجھے ملے گی۔ اسماعیل ذبیح اللہ کہتے ہیں میں چھری کے نیچے لیتا، آج امامت میری بنے گی۔ عیسیٰ روح اللہ کہتے ہیں مجھے بغیر باپ کے خدا نے پیدا کیا، آج امامت میری بنے گی۔ اللہ نے فرمایا انبیاء کرام ٹھہر جاؤ، رسولوں ٹھہر جاؤ، اور نبیوں ٹھہر جاؤ، جہاں میرا محبوب موجود ہوگا کسی کو مصلی پہ قدم رکھنے کی اجازت نہیں۔ جہاں بھی میرا محبوب موجود ہو وہاں مصلی پہ نبی قدم نہیں رکھ سکتے، رسول قدم نہیں رکھ سکتے، پیغمبر قدم نہیں رکھ سکتے۔ آج جو لوگ کہتے ہیں حضور میرے پاس ہے، حضور مصلی کے پاس ہے، حضور ہر جگہ ہے، ان کو چاہیے درنگی چھوڑ دے، یا کرنگ ہو جا، یا سراسر موم ہو، یا سنگ ہو جا، یا حضور کو اپنے پاس نہ مان، اور یا پھر مصلی پہ کھڑا ہونا چھوڑ دے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، باجو تک ختم نبوت، باجو تک ختم نبوت، سارے صحابہ، سارے صحابہ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ فرمایا انبیاء کرام نہیں کھڑے ہو سکتے، اور اسی کو کہتا کہ ادب کر بے ادبی سے آباد ورنہ، ادب کر بے ادبی سے آباد ورنہ، محمد کا دیدار ہرگز نہ ہوگا۔ ادب کر بے ادبی سے آباد ورنہ، محمد کا دیدار ہرگز نہ ہوگا۔ جو ہوتا ہے عاشق وہ جاتا ہے در پر، نبی کو وہ در در بلاتا نہیں ہے۔ غلامی کرو جاؤ، خواجہ کرنی نے غلامی کی، خواجہ عبد القادر جیلانی نے غلامی کی، بہاء الحق زکریا ملتانی نے غلامی کی، داتا گنج بخش نے غلامی کی، علی احمد حجویری نے غلامی کی، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے غلامی کی، تمام بادشاہوں نے غلامی کی، مدراء فقراء مساکین درویشوں نے غلامی کی، تو بھی غلامی کیا کر، امام الانبیاء بنے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے نماز پڑھائی، اس کے بعد میں سفر معراج کے لیے جبریل